علماء نے آپ کے سامنے کربلا کو مختلف انداز سے پیش کیا ہے اور ایک سیر حاصل گفتگو الحمدللہ ہم تمام سامعین سن چکے ہیں۔ جیسا کہ مجھ سے قبل قبلہ فرما رہے تھے کہ بس اپنا نام شامل کرنے کے لیے ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈال رہے ہیں، تو اس عنوان سے خاص جو پیغام کربلا کو سامنے رکھتے ہوئے آج میں آپ تمام سامعین کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ قرآن کریم کی سورہ الحدید آیت 25 کے سائے میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پروردگار عالم نے آیہ کریمہ میں اس حقیقت کو واضح فرمایا کہ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، اللہ رب العزت نے رسولوں کو بھیجا بالبینات، روشن نشانیوں کے ساتھ، وَأَنزَلْنَا مَعَهُمْ، اور ان کے ساتھ اتارا کتاب کو، کتاب والمیزان، اور ان کے ساتھ اتارا کتاب کو اور میزان کو۔ اب یہ جو اگلا جملہ ہے یہ بہت اہم ہے کہ یہ تمام انتظامات پروردگار عالم نے کیوں کیے ہیں۔ ہم یہاں پر بیٹھے ہیں تو ہمارے یہاں آنے کا کوئی مقصد ہے۔ پروردگار عالم فاعل حکیم ہے، اس کا کوئی عمل جو ہے وہ عبث نہیں ہے خدا نخواستہ، تو اس نے یہ جو انتظام فرمایا وہ کیوں فرمایا؟ اب کہتا ہے لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ قیام کریں عدل کے ساتھ۔ تو گویا انبیاء کا بھیجنا، درود پڑھے محمد و آل محمد، تو گویا انبیاء کا بھیجا جانا، کتابوں کا اتارنا اور ان کے ساتھ میزان کو قرار، بالعدل قامت السماوات والارض، کہ یہ زمین و آسمان کا قیام جو ہے وہ عدل پر قائم ہے۔ یعنی اگر درمیان سے عدل کو نکال دیں، نہ زمین زمین رہے نہ آسمان آسمان رہے۔ عدل نام ہی شے کا ہے کہ جب ہم کسی شے کو اس کے مقام پر رکھیں یہ عدل ہے، اور اگر اس کو اس کے مقام سے ہٹا دیں یہ ظلم ہے۔ بس اس اعتبار سے زمین و آسمان کا قیام عدل پر ہے کہ اگر شے کو اس کی جگہ سے ہٹا دیا جائے تو پھر فساد برپا ہوتا ہے۔ بس اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو کربلا کو ذہن میں رکھتے ہوئے، نظر کے سامنے رکھتے ہوئے، جہاں بہت سے پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں، اس میں ایک انتہائی اہم پہلو وہ احساس ذمہ داری کا پہلو ہے۔ نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ ایک ہوتی ہے رسپانسبلٹی اور ایک ہوتا ہے سینس آف رسپانسبلٹی۔ کربلا ہمیں سینس آف رسپانسبلٹی کا عملی ثبوت پیش کرتی ہے، پیغام دیتی ہے کہ وہ لوگ کہ جو فرزند رسول کے درمیان میں آس پاس جمع ہو گئے تھے، جو ان کے انصار تھے، انہوں نے اپنی احساس ذمہ داری کا عملی ثبوت پیش کرتے ہوئے کہ جب فساد برپا ہو رہا ہو، کہ جب میں یوں کہوں کہ ان کے نانا کی امت مریض ہو گئی ہو، امت مریض ہو گئی تھی، مرض کیا تھا؟ مرض یزید تھا، کہ جب کسی معاشرے سے عدل اور انصاف ایک طرف ہو جائے اور تو وہاں فساد برپا ہوتا ہے اور یزید جیسا حکمران سامنے آ جاتا ہے، تو ایسے میں جو یقیناً جن کے ضمیر زندہ ہوتے ہیں، جو ذمہ دار ہوتے ہیں، وہ باہر آتے ہیں اور اپنے فریضے کو نبھاتے ہیں۔ کربلا رہتی دنیا تک کے لیے، انسانوں کے لیے احساس ذمہ داری کا سب سے بڑا درس ہمیں نظر آتا ہے کہ جب دین، انسانیت اور اخلاق خطرے میں ہو تو پھر ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ ان کے گھرانے والے اس انداز سے گھر سے نکلتے ہیں اور اپنی جان کا نذرانہ، یہاں تک کہ مال اسباب تو ایک طرف رکھیے، یعنی جس چیز پر امام حسین بھی قربان ہو جاتے ہیں، یہ میسج دیتے ہیں کہ دیکھیں
دین وہ شے ہے کہ جس پر حسین علیہ السلام بھی قربان ہو سکتے ہیں، لیکن دین کسی شے پر قربان نہیں ہو سکتا ہے۔ بس اس اعتبار سے اگر دیکھیں تو سب سے اہم ترین ذمہ داری جو اس عنوان سے نظر آتی وہ وہی امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے۔ قرآن کریم بھی اس فریضے کی طرف یوں اشارہ فرماتا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو اس لیے کہ نکلتے ہو لوگوں کے لیے، کیا کرتے ہو ان میں؟ امر بالمعروف کرتے ہو، نہی عن المنکر کرتے ہو۔ اسی عنوان کو فرزند زہرا نے عنوان قرار دیا کہ میں نکل رہا ہوں کس لیے؟ ارید انا امر بالمعروف و انہا عن المنکر، میں نکل رہا ہوں تاکہ اپنے نانا کی امت میں اصلاح کر سکوں۔ نانا کی امت میں اصلاح سے مراد بھی یہی ہے۔ اگر اس انداز سے غور کیجئے کہ زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، اس لیے نہیں کہ آپ نکل رہے ہیں اصلاح کرنے کے لیے تو میری قرأت ٹھیک کر دیں گے یا مجھے نماز کی کچھ شکیات بیان کر دیں گے یا نجاست اور طہارت کے مسائل بیان کرنے کے لیے نکل رہے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ امت میں اصلاح کے لیے کا مطلب یہی ہوگا کہ امت میں کوئی شعبہ ایسا نہیں ہوگا کہ جو شعبہ ہو لیکن ہدایت امام حسین سے نہیں لے رہا ہو۔ تو ہر شعبے میں اگر کوئی ہادی اور رہبر قرار پائے تو وہ امام حسین علیہ السلام اس انداز سے قرار پا رہے جس کے اوپر کوئی اختلاف نہیں۔ یقیناً جیسا کہ میرے بزرگ عالم دین فرما رہے تھے کہ یقیناً یہ جو نقطہ ہے یہ ملتوں کے نظام کے لیے پروردگار عالم نے سامنے رکھا۔ اسی لیے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا فرماتی کہ ملتوں میں نظم کے لیے اللہ نے ہم اہل بیت کی ولایت کو سامنے رکھا ہے۔ ارے اہل بیت علیہم السلام کی ولایت ملتوں میں نظم پیدا کرتی ہے۔ جہاں بد نظمی ہو رہی ہو فرق نہیں پڑتا کہ کس کا نام لیا جا رہا ہے، اگر بد نظمی ہے تو اس کا تعلق آئی می مائی سیلف سے ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا تو رسول اللہ اور ان کے گھرانے سے نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ جہاں رسول اللہ اور ان کے گھرانے کی ولایت کو سامنے رکھا جاتا ہے وہاں پر یگانگت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، الفت ہوتی ہے، وہاں پر سب کے سب ایک جہت میں، جسے پروردگار عالم نے اس دین کو کہا کہ یقیناً اس دین کی طرف اپنے چہرے کو، اپنے پورے وجود کو اس کے سامنے رکھنا، تو یقیناً یہ کس وقت ممکن ہوتا ہے؟ اسی وقت کہ جب پروردگار عالم کے بھیجے ہوئے نمائندگان اور ان کی تعلیمات کے اوپر خاص نظر کی جائے۔ میں اپنے کلمات کو اس انداز سے اختتامی رنگ دینا چاہوں گا اور وہ وہی کہ امام حسین علیہ السلام کا نام لینا یا ان کی توصیف بیان کرنا فقط یہ کمال نہیں ہے، وہ تو ہیں ہی کمال، وہ تو با کمال ہیں، وہ تو وہ کشتی ہیں۔ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ، حسین مصباح الہدی ہیں یعنی ہدایت کا چراغ ہیں اور نجات کی کشتی ہیں۔ اب اگر میں اور آپ کسی نجات کی کشتی کے باہر کھڑے ہوں، جتنے لمبے قصیدے پڑھ سکتے ہیں پڑھیے، جتنی لمبی لمبی تقریر کر سکتے ہیں کیجیے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا اس کشتی میں سوار ہو گئے ہیں یا نہیں ہو گئے ہیں؟ بس نجات کی ذمہ داری یا نجات کا لازمہ جو جسے کہیں شیورٹی یہ ہوگی کہ اگر اس کشتی میں سوار ہو گئے ہو تو پھر یقیناً ہلاکت سے بچ جاؤ گے، لیکن اگر کشتی میں سوار نہیں ہوئے ہو تو پھر یقیناً نجات کی ذمہ داری اس انداز سے گارنٹی نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے کشتی میں سواری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب انسان کشتی میں سوار ہو جاتا ہے تو پھر اس کی مرضی سے کشتی نہیں چل رہی ہوتی، کشتی جہاں جا رہی ہوتی ہے وہاں یہ جا رہا ہوتا ہے۔ اہل بیت علیہم السلام اسی نجات کی کشتی کی مانند ہیں، فقط کشتی نہیں ہے، نجات کی کشتی ہیں۔ دوسری حدیث میں بیان فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی سی ہے، تو سفینہ نوح وہ بھی کشتی ہے لیکن وہ کشتی عام کشتی نہیں ہے، اس کشتی کے مقابلے پر جتنی کشتیاں آئیں گی وہ بھی سمندر
سمندر میں غرق ہو جائیں گی، پانی میں ڈوب جائیں گی۔ اگر کوئی کشتی واقعتاً رہے گی وہ نوح کی کشتی رہے گی، اللہ کے حکم سے جو کشتی بنی ہے۔ اہل بیت علیہم السلام کی مثال اس کشتی سی ہے کہ بس اگر خود کو، اپنی مرضی کو، اپنی چاہت کو اہل بیت کی چاہت میں ضم کر دیتے ہیں، یہ نجات کی ضمانت ہے۔ لیکن اگر اہل بیت کی چاہت کے مقابلے پر اپنی کوئی چاہت لاتے ہیں، آئی می مائی سیلف بن کر سامنے آ جاتے ہیں، تو پھر جس طریقے سے نوح کی کشتی کے مقابلے پر پہاڑ بھی ڈوب گیا ہے، تو یقیناً آئی می مائی سیلف کہاں رہ سکتا ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات پر ہم تمام شرکاء کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور امت مسلم اللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا خورشید عابدی صاحب جو کہ آج کی تقریب کے صدر بھی ہیں، تشریف لے آئے۔ میں بارہا یہ کہتا رہا ہوں کہ گفتگو اس موقع پہ نہ کریں پلیز، کیونکہ مجروح ہوتا ہے اس کا تقدس۔ توجہ اس طرف رکھیں تو زیادہ بہتر۔ یہ ایک عبادت ہے اور یہ مجلس عبادت کی جگہ یہ منعقد ہے، تو اس کا لحاظ کیا جائے پلیز۔ تو میں گزارش کر رہا تھا کہ محترم جناب مولانا خورشید عابدی صاحب، جنہیں آج کے اس پروگرام کے صدر ہونے کا اعزاز حاصل ہے، تشریف لائے ہیں، تشریف رکھیں۔ اس سے پہلے کہ میں انہیں زحمت دوں، میں آج کے اس پروگرام میں عابدی صاحب سے گزارش ہے تشریف رکھیں۔ میں صرف انٹروڈکشن دے رہا ہوں۔ حیدر نقوی صاحب۔ مولانا خورشید عابد صاحب آپ سے خطاب فرمائیں صدارتی تقریر۔ مجھے حکم دیا گیا کہ اختتامی کلمات اور اپنی کمیٹی کے حوالے سے کچھ گزارشات آپ کے سماعت کو نظر کروں۔ افضل در صاحب میرے بزرگ یہاں تشریف فرما ہیں، یہ ہمارے پروگراموں میں سالہ ہر سال سے آتے رہے ہیں۔ سن 1989 سے لے کے اور اب تک ہم نے یہ سفر جاری رکھا، اور جس اتحاد بین المسلمین کی بات کی گئی یہاں پہ، اس کے لیے ہم نے عملی کوشش کی۔ یہ ہماری ادنیٰ سی کوشش تھی کہ کسی صورت سے اس مقدر ماحول کے اندر کسی صورت سے اتحاد اور قوت پیدا کی جا سکے۔ اس کوشش میں ہم کہاں تک کامیاب ہوئے ہیں یہ آپ سب جانتے ہیں، آپ لوگ واقف ہوں گے۔ لیکن جیسا کہ دستور دنیا ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ پرانے لوگ چلے جاتے ہیں، نئے لوگ آ جاتے ہیں۔ تو اس سال پچھلے کوئی 25-26 سال سے 30 سال سے مجھ جیسے خاکسار کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ میں ایز اے چیئرمین اس کمیٹی کے طور پہ، چیئرمین کے طور پہ خدمت انجام دوں۔ لیکن اس سال ہم نے، کیونکہ ہم بھی ریٹائر ہو گئے ہیں اور ہر کسی کو ہو جانا ہے، تو ہم نے اپنے نئے دوستوں کو انٹروڈیوس کرایا ہے، اور ہماری پوری نئی کابینہ جو ہے بن چکی ہے، جس میں جناب چیئرمین ظفیر حسین صاحب ہیں، عرفان صاحب ہیں، حسن رضا صاحب ہیں، اور ان کے ساتھ دیگر ان کے ساتھی ہیں جن کی شکل میں یہ قافلہ تیار ہو گیا ہے۔ بقول شاعر کے شمع سے شمع جلے، سلسلہ جاری رہے، ہم رہیں نہ رہیں یہ سلسلہ جاری رہے، یہ عزا جاری ہے۔ تو ہم چاہے ہوں نہ ہوں یہ ذکر تو ہوگا اور انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا۔ اور میں اس پروگرام کے حوالے سے اپنے ڈی جی کے ڈی جناب آصف جان صدیقی صاحب اور دیگر اپنے افسران بالا کا نہایت ممنون ہوں کہ انہوں نے ہمارے اس پروگرام کے انعقاد کے حوالے سے ہمارے ساتھ جو تعاون کیا وہ پڑھتا ہوں کہ کوئی آئے نہ آئے، لیکن یہ کہ وہ کہتے ہیں ریان ناظمی صاحب کہ وہ منائے گا محرم میں غم سبت رسول، وہ منائے گا محرم میں غم سبت رسول، کہتے ہیں جس کے اجداد میں تھوڑی بھی شرافت ہوگی۔ تو اپنی خاندانی شرافت کا ثبوت دینے کی خاطر ہم یہ محنت اور کاوش جاری رکھے ہوئے ہیں، اور آپ تمام دوستوں سے، سامعین سے التماس ہے کہ میرے ان نوجوان ساتھیوں کے لیے جنہوں نے یہ ذمہ داری
اٹھائی ہے اب، ان کو پروردگار صحیح سالم رکھے، صحت و سلامتی عطا فرمائے اور یہ خدمت انجام دیتے رہیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ تمام حضرات کے لیے پھر ایک دفعہ دعا گو ہوں کہ پروردگار آپ کی آمد کو بی بی زہرا قبول فرمائے اور ہماری اس خدمت کو پروردگار قبول فرمائے۔ میں درخواست گزار ہوں جناب ناظم اعلیٰ ہمارے شمشاد صاحب سے کہ ہمارے محترم صدر جلسہ کو آپ کلام کی زحمت اعلان فرمائیں۔ یہ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، یا حسین زندہ باد۔ درخواست کروں گا محترم جناب مہمان خاص ہمارے اس محفل کے، اس مجلس کے صدر جلسہ جناب الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا الہ الا اللہ الہا واحدا ونحن له مسلمون اللہ ربنا ورب آبائنا الاولین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ الصادق الوعد الامین و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الحادیین المہدیین اعلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی و انا من حسین صلوات بھیجیے گا بہت سے بلند۔ جید اور اکابر علماء کرام جناب مولانا اصغر درس صاحب اور مولانا زیغم رضوی صاحب اور مولانا منظر الحق تھانوی صاحب اور دیگر علماء کرام جو یہاں تشریف فرمائیں، ان کی موجودگی میں مجھ جیسے عاجز و حقیر و کم ترین کے لیے بہت مشکل ہے کہ میں کچھ معروضات پیش کروں۔ زیغم رضوی صاحب کی تقریر میں نے سنی، انہوں نے بڑا پرمغز بیان ارشاد فرمایا اور حقیقت کربلا پر ایک خوبصورت روشنی ڈالی۔ اصغر درس صاحب کے زیر سایہ ہماری تربیت ہوئی ہے۔ ہم جب کالجز میں اور اسکولوں میں یوم حسین کیا کرتے تھے تو ہماری سب سے پہلی اپروچ جو ہوتی تھی وہ انہی دونوں برادران کی طرف ہوتی تھی، اصغر درس صاحب اور اکبر درس صاحب، اور منظور الحق تھانوی صاحب کے خانوادہ علمی کا تعارف کروانا ایسے ہے جیسے سورج کو چراغ دکھانا۔ اس خاندان کی اپنی ایک علمی تاریخ ہے، علمی پس منظر ہے۔ دیگر علماء کرام جو ہیں وہ بھی بہت کامیاب اور کامران خطیب و علماء ہیں۔ مجھ جیسے عاجز و حقیر کو مہمان خصوصی، اول تو جو اہل بیت کی محافل ہوتی ہیں ان میں کسی کو مہمان خصوصی یا صدر محترم بنانا زیادتی ہے
کسی بھی شخص کے ساتھ، اس لیے کہ اہل مہمان خصوصی کا مطلب یہ ہے کہ اس کی خصوصیت جو ہے وہ دیگر سے زیادہ ہے۔ مگر جب مجلس یا جلسہ اہل بیت میں سے کسی کی ہستی سے منسوب کر دیا جائے تو میں ایک دو مصرے پیش کرنا چاہوں گا، دو شعر پیش کرنا چاہوں گا۔ ان 4 مصروں کا یعنی اس قطعے کا عنوان ہے ذاکر سے خطاب۔ اصغر ذر صاحب، یہ معنی عظمت منبر تجھے حصول ہوئی، ذاکر سے خطاب ہے شاعر کا۔ یہ معنی عظمت منبر تجھے حصول ہوئی، تیرے نصیب میں باغ جنا کے پھول بھی ہیں، مگر بلند نہیں سامعین سے ذاکر، کہ سامعین میں زہرا بھی ہیں رسول بھی ہیں۔ تو میں ایک ادنا خادم اور ایک خاکسار اور عزاداروں کے خادم کی حیثیت سے بہت مختصر زحمت دوں گا، کیونکہ جلسہ اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے اور جو وقت ہے وہ بھی اس سے کچھ زیادہ آگے ہم نکل گئے ہیں، تو میں زیادہ وقت آپ حضرات کا نہیں لوں گا۔ ایک مطلع امید فاضلی صاحب کا پیش کرتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمام حضرات اور میری پشت پر جو علماء کرام ہیں، اگرچہ کہ یہ ان کو یاد بھی ہوگا اور ان کا سنا ہوا بھی ہوگا، مگر یاد کو تازہ کرنا ہی اصل میں ذکر حسین ہے۔ ملاحظہ فرمائیے گا، امید فاضلی صاحب کے مصرے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ازل میں تخلیق کے قلم نے ابد کی وسعت پہ لکھ دیا ہے، ازل میں تخلیق کے قلم نے ابد کی وسعت پہ لکھ دیا ہے، حرم کی تقسیم ہے مدینہ، مدینے کی روح کربلا ہے۔ نعرہ حیدری، حرم کی تقسیم ہے مدینہ، مدینے کی روح کربلا ہے، علی کا گھر پھر علی کا گھر ہے، سلام اس گھر کی روشنی پر، علی کا گھر پھر علی کا گھر ہے، سلام اس گھر کی روشنی پر، یہاں چراغوں نے بجھتے بجھتے ہوا کے رخ کو بدل دیا ہے۔ حسین نبی کے کردار کا آئینہ، حسین حضرت خاتم النبیین کے ہر وصف کا وارث، اور حسین صرف خاتم النبیین کے وصف کا وارث نہیں، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ حسین آدم کا بھی وارث ہے، حسین نوح کا بھی وارث ہے، حسین ابراہیم کا بھی وارث ہے، حسین موسیٰ کا بھی وارث ہے، حسین عیسیٰ کا بھی وارث ہے۔ کربلا میں آئے حسین اس لیے کہ حسین وارث انبیاء ہیں، اور 1,24,000 انبیاء کی زحمتیں، کوششیں، کاوشیں داؤ پر لگی ہوئی تھیں نبوت کی زحمتوں کو بچانے کے لیے، نبوت کی زحمتوں کو زندگی دینے کے لیے حسین ابن علی نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، حتیٰ کہ اپنے آپ کو بھی قربان کر دیا۔ میں جناب محترم زاغم رضوی صاحب کے اس جملے کی قدر افزائی بھی کر رہا ہوں اور اس کو مستعار بھی لے رہا ہوں مولانا کی تقریر سے، کہ اسلام وہ چیز ہے کہ جس پر سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے، حتیٰ کہ حسین بھی اسلام پر قربان کیا جا سکتا ہے، مگر اسلام کسی چیز کے لیے قربان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ پیغام حسین نے اپنے خون سے سرزمین کربلا پر لکھ دیا،
آج اسلام کامیاب اور تابندہ اسی لیے ہے کہ حسین کے قدم جو ہیں وہ روشنی بانٹ رہے ہیں، اور حسین جو کربلا جاتا ہے اس کے لیے بہت کافی ہے کہ وہ کربلا سے اپنے لیے زندگی کی ضمانت نہیں، موت کی کامیابی کی ضمانت کے طور پر کربلا سے کفن لے کر آتا ہے، اور کربلا کا کفن اور کربلا کی خاک یہ حسین کی فتح کا اعلان ہے کہ آج تک سجدے کربلا کی خاک پر ہو رہے ہیں، اس خاک پر ہو رہے ہیں جس میں حسین علیہ السلام کا خون ملا ہوا ہے، آج تک سجدے اس خاک پر ہو رہے ہیں۔ یہ حسین کی فتح ہے، یہ حسین کی فتح کا اعلان ہے، اور اس فتح کا اعلان دربار یزید میں خواہر حسین بنت فاطمہ اور رسول حضرت زینب کبریٰ صلوات اللہ السلام علیہ نے کیا تھا۔ اور محمد و آل محمد صلوات۔ عقیدت کرنے والے اظہار کرتے ہیں، ابھی بھی میرے بھائی نے یہ جملہ اپنی تقریر میں اپنے تعارف میں استعمال کیا کہ حسین اور یزید میں فرق یہ ہے کہ یزید تھا اور حسین ہے، اور حسین ہمیشہ رہے گا جب تک لا الہ الا اللہ باقی ہے، جب تک اللہ اکبر کی صدا باقی ہے، جب تک سجدے جاری و ساری ہیں، جب تک تسبیح الہی ہو رہی ہے، اس وقت تک حسین زندہ ہی رہے گا، حسین زندہ رہے گا، حسین زندہ باد کہلائے گا۔ میری دعا ہے جو حضرات یہاں تشریف فرمائیں اور جو یہاں اس بزم میں مجھ سے پہلے شریک ہو کر جا چکے ہیں، سرکار رسالت حضرت خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جب سرکار کا نام نامی لیتا ہوں، چاہے جمعے کا خطبہ ہو یا مجلس ہو، تو ایک گزارش کرتا ہوں کہ جب بھی آپ سرور کائنات کا نام نامی لیں تو ان کے نام کے ساتھ اس زمانے کا خاص اصرار اور تقاضا اور ضرورت یہ ہے کہ خاتم النبیین کا لفظ ضرور استعمال کریں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین، کیونکہ ان فتنوں نے دوبارہ سر اٹھایا ہے، اسلام دشمنوں نے، رسول دشمنوں نے مختلف طرح کے داؤ پیچ چلا کر مسلمانوں میں گڑے ہوئے اس فتنے کو دوبارہ اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس مردے میں دوبارہ روح پھونکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ چنانچہ میں ہر موقع پر، اور اگر یوم حسین کا اس کو سب سے بڑا پیغام اور آخری پیغام سمجھے تو عجیب بات نہیں ہے، اس لیے کہ حسین نے جو قربانی دی ہے، حسین نے جو پورا گھرانہ قربان کیا ہے، وہ اسی لیے قربان کیا ہے کہ وہ اپنے نانا کے خاتم النبیین ہونے کی حیثیت کو منوانا چاہتی تھی۔ میں کامیاب رہے، بے شک 6 مہینے کا علی اصغر تیر حرملہ کا نشانہ بن گیا، 18 سال کا جوان علی اکبر شبیہ رسول نیزے سے زخمی ہو گیا، بوڑھے باپ کی ضعیفی کا سہارا، خدا کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے جو حسین نے کربلا کی زمین پر دیکھا۔
کہ حسین دیکھتے تھے اور گھر اجڑتا تھا۔ جوان بیٹا حسین کے سامنے ایڑیاں رگڑ رہا تھا، اور حسین شبیہ رسول علی اکبر کو اس حسرت سے دیکھ رہے تھے۔ جب شہزادے علی اکبر کو رخصت کیا ہے امام حسین علیہ السلام نے، تو اللہ تعالیٰ کو گواہ بنایا ہے کہ یا اللہ تو گواہ رہنا، اور اللہ کو گواہ بنانا ہی حسین کے مقصد کو ظاہر کر رہا ہے کہ حسین کسی اور کو خوش کرنے کے لیے یا مطمئن کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، حسین اللہ کو خوش کرنے کے لیے آئے تھے، اللہ کی خوشی کے لیے، اللہ کی رضایت کے لیے حسین آئے تھے۔ یا اللہ تو گواہ رہنا، اب میں اس قوم جفا شعار کی جانب اس جوان کو بھیج رہا ہوں۔ حسین کی تمنا، حسین کی آرزو، حسین کا طرز حیات اس جملے میں پوشیدہ ہے کہ اللہ تو جانتا ہے کہ جب میں تیرے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کی زیارت کرنا چاہتا تھا تو اس جوان بیٹے کے چہرے کی طرف دیکھ لیا کرتا۔ گویا حسین فریاد کر رہے ہیں کہ یا اللہ آج میدان میں جانے کے بعد کوئی واپس نہیں آیا ہے، اور یہ جاننے کے باوجود کہ یہ جوان جانے کے بعد واپس نہیں آئے گا، میں اس کو نیزوں کے جنگل میں، تلواروں کے بادل میں، تیروں کی چھاؤں میں بھیج رہا ہوں۔ میرے نانا کی تصویر مٹ جائے، حسین صبر کرے گا، مگر نانا کا دین زندہ رہے۔ یہی حسین کی تمنا ہے، یہی حسین کی آرزو ہے۔ حسین کے چاہنے والوں کی، چاہے وہ مولانا اصغر درد صاحب ہوں، چاہے وہ مولانا منظر الحق قادری صاحب ہوں، اور شیخ رضوی صاحب ہوں، اور دیگر علماء کرام ہوں، ہر حسینی کی تمنا یہی ہے کہ فضاؤں میں صدائے لا الہ گونجتا رہے، تکبیر کی صدائیں بلند ہوتی رہیں، شریعت کی اجارہ داری قائم رہے، حاکم کوئی بھی ہو حکومت شریعت محمدی کی ہو۔ یہی حسین کا مقصد تھا۔ جو اس امر کو زندہ کرنے کے لیے، جو اس امر کو قائم کرنے کے لیے کوششیں کرتے ہیں، ان کو عرش سے سلام آتے ہیں، فرشتوں کے سلام آتے ہیں، انبیاء کے سلام آتے ہیں۔ یہ جو میرے محترم علماء کرام میری پشت پر تشریف فرمائے، میں ان کا خاص طور پر تحسین و ستائش میں یہ جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بے شک مجھ سے پہلے محترم عباس حیدر نقوی صاحب نے بھی یہی کہا کہ میں آپ کا شکریہ ادا نہیں کروں گا۔ آپ کا شکریہ ادا کیا جا رہا ہے، سامعین و مقررین جو کر چکے ہیں، آپ کا شکریہ ادا کیا جا رہا ہے، بالکل کیا جا رہا ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ شکریہ کرنے والے نے اپنی آواز کو چھپایا ہوا ہے ہماری اور آپ کی سماعتوں سے، بالکل اسی طرح سے جیسے ہم اور آپ چاہے روضہ خاتم النبیین پر جائیں، چاہے روضہ شہداء پر جائیں، چاہے روضہ اولیاء اسلام پر جائیں، سلام اس یقین کے ساتھ پیش کرتے ہیں کہ ہمیں سلام کا جواب بھی ملے گا، ہماری سلام کی آواز سنی بھی گئی ہے۔ اسی طرح سے ہم اس یقین کے ساتھ یہاں سے اس محفل کو، اس جلسے کو ختم کر رہے ہیں کہ شکریہ ادا کیا جا رہا ہے، اور وہ شکریہ ادا کر رہا ہے کہ جس کے شکریہ کی سند قرآن میں موجود ہے۔ وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، آپ کی سعی کا شکر گزار اللہ تعالیٰ ہے۔ تو آیت پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور میں نے آیت کے ذریعے سے اپنے پیش و مقررین کی خدمت میں الہی شکریہ کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ مجھے امید ہے اور یقین ہے کہ میرے محترم علماء کرام، میں ان سے معذرت خواہ ہوں کہ ان کی تقاریر کے وقت میں میری مصروفیت اور میری مجبوری حائل رہی اور میں وقت پر نہیں پہنچ سکا، مگر میری دعا ہے کہ یہ یوم حسین کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں اسی طرح سے جاری و ساری رہے،
یہ اتحاد امت کا ایک بہترین جلسہ ہوتا ہے، ایک بہترین نمونہ ہوتا ہے۔ اب کچھ لوگ اس یوم حسین کی کمیٹی سے دستبردار ہوئے ہیں، جیسا عباس حیدر نقوی صاحب نے اپنی تقریر میں فرمایا ہے، اور کچھ نئے لوگ آئے ہیں۔ یہ سلسلہ ہمیشہ سے جاری ہے اور ہمیشہ جاری و ساری رہے گا۔ خدا ہمارے معاشرے میں اس روایت کو قائم رکھے کہ جانے والے آنے والوں کو عزت و احترام کے ساتھ اپنے اپنے عہدے اور اپنی ذمہ داریاں تفویض کر کے سمجھا کر اپنی منزلوں کی طرف چلے جائیں، مگر کاروان چلتا رہے، مقصد جاری و ساری رہے، مقصد حاصل ہوتا رہے۔ خداوند عالم ملت اسلامیہ کو سرفرازی و سربلندی و کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ جہاں جہاں مسلمان ہیں ان تمام مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اور مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق پیدا کریں، اور ان تمام طاقتوں کو اور ان تمام سازشوں کو جو مسلمانوں کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو بانٹنا چاہتے ہیں، ان تمام سازشوں اور ان تمام طاقتوں کو نیست و نابود کر دیں۔ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، اس لیے کہ یہ صرف ایک ملک نہیں ہے، یہ اسلام کا قلعہ ہے، اور اسلام کا وہ قلعہ ہے دنیا میں خطہ ارض پر کوئی ملک اسلام کے نام پر قائم نہیں ہوا سوائے پاکستان کے۔ ہمیں پاکستان سے اسی لیے محبت ہے، ہم پاکستان پر جان قربان کرنے کے لیے اسی لیے تیار رہتے ہیں کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے، اور ہم جب پاکستان پر قربان ہونے کی بات کرتے ہیں تو گویا ہم اسلام پر قربان ہونے کی بات کرتے ہیں۔ خداوند عالم اور حضرات ائمہ چارہ معصومین علیہم السلام اور اصحاب کرام اجمعین رضوان اللہ علیہم اجمعین ہمارے اور آپ کے سب کے حامی و ناصر ہوں۔ ہم سے ہمارا اللہ تعالیٰ راضی و خوشنود ہو جائے، ہمارے امام راضی و خوشنود ہو جائیں، خاص طور پر ہمارے زمانے کے امام مہدی آخر الزماں عجل اللہ فرجہ شریف، جو حقیقی وارث و منتقم ہے خون امام حسین علیہ السلام، وہ ہماری اس خدمت سے راضی و خوشنود ہو جائیں کہ یہ کی یوم حسین آرگنائزنگ کمیٹی کی اس صحیح کو قبول فرمائیں، اور جب وہ راضی و خوشنود ہو جائیں گے تو ان کی رضایت اور ان کی خوشنودی کے پھول کھلتے ہوئے ہم اور آپ سب خود دیکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اور اللہ الصمد کے واسطے، اپنی ماں کے، باپ کے، بھائی کے، جد کے واسطے، یا حسین ابن علی آؤ مدد کے واسطے۔ ٹیبل ہٹا دیں۔ چیئرمین سرکار مولانا